تو کوئی قید نہیں رکھی، ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو اونچا کیا۔ ذکر کے اونچا کرنے میں ذکر ہوتا ہے لفظوں کے ساتھ، لفظ ہوتے ہیں حروف سے بنے ہوئے، حروف اور لفظ ادا ہوتے ہیں آواز کے ساتھ۔ تو اگر وہ ذکر کیسے ہوگا، میں ایک بات پیش کرتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کو، کہ وہ کیسا، جو کہتے ہیں جناب کہ محبت کے ساتھ، جو حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، دنیا کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مستانہ وار، دیوانہ وار نعت پیش کرتے ہیں، شعر پیش کرتے ہیں، جامی کا درد پیش کرتے ہیں، گداز رومی پیش کرتے ہیں، رقص کر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درد، وہ جو کہتے ہیں جناب کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ گداز، درد، سمجھے آپ؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر محبت کے ساتھ کرنا، رفت کے لیے، کیا رفت کا معنی اونچا پن، پنجابی جسانن اونچا کرنا، تھلو چاہ کے چیزاں اونچا کرنا، رفت نہیں میں نے۔ تو رفت کے لیے، رفت جو ہے پستی کی ضد ہے، ورفعنا لک، لکا تیرے لیے، کیوں کہ ہم، یہ لکا کا کاف جو ہے یہ بھی بہت معنویت لیے ہوئے ہے، لکا کا کاف جو ہے یہ بھی معنویت دراغوش ہے۔ کس طرح؟ لکا کا محل کیا ہے؟ ورفعنا لکا، تیرے لیے، مطلب ہے کہ رفتیں تو میری ہیں، شان تو میری ہے، ذکر تو میرا ہے، اللہ اکبر تو میں ہوں، ذکر تو ساری دنیا، کون سی چیز ہے مخلوق جو میرا نام نہیں لیتی، مجھے پکارتی نہیں، مجھ سے مدد نہیں مانگتی، میرے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتی، کون سی وہ چیز ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، من ذوی العقول کے لیے ضرور ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے ہو، یہ گلاس ہے یہ غیر ذوی العقول میں سے ہے، یہ پانی یہ غیر ذوی العقول میں سے ہے، یہ بھی اپنی اس خاموش زبان سے اس سے تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے کچھ۔ یسألہ من فی السماوات والارض، یہ خاموش کتاب، خاموش کاغذ، یہ قالین، سب اس کی بارگاہ میں اپنی اپنی التجائیں پیش کر رہی ہیں، لیکن آپ اور میں، ہمارے فہم ناقص ہیں، ہم ان کی التجاؤں کو سن نہیں رہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، ہر چیز اس سے مانگتی ہے، سوال کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ذکر تو میرا اونچا ہے، شان تو میری اونچی ہے، میں اپنے سامنے کسی کو اٹھنے دیتا ہوں؟ کون ہے جو میرے سامنے جس کا کوئی ذکر کرے اونچا ہو؟ میں اونچا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اعظم، سب سے بڑا ہوں، لیکن محبوب لکا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے چہرے کو میں نے والضحیٰ بنایا ہے اور یہ اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے، اب تجھے دیکھ کر میں کہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ اگر یہ بات نہیں ہے تو کسی پچھلے نبی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کی صفت نبوت میں شریک نہیں تھے؟ سارے شریک تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک نے نبیوں کے اس صف میں اطلاق نبوت میں ان نبیوں کے ساتھ ضرور رکھا، لیکن شان میں سب سے جدا اور ممتاز کر کے رکھا۔
سبحان اللہ بے شک بے شک ورفعنا لک ذکرک، ہم بڑے کم لوگوں کا ذکر بلند کرتے ہیں کیونکہ ہم سب سے بلند ہیں، ہم سے کوئی بڑا ہوگا تو اس کا ذکر بلند ہوگا، ہم تو سب سے بڑے ہیں، ہمارے سامنے کون ہے جس کا ذکر بلند ہو؟ ورفعنا لک، اور تجھے دیکھ کر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جس کا چہرہ دیکھ کر جس کی ذات کو اتنا نوازا، اتنی عزت دی، اس کے لیے جو اس کے نام کو ذکر کو گھٹائیں یا کم بیان کریں یا گھٹن محسوس کریں یا چڑ محسوس کریں، تو اللہ کے جو مزاج رحمت کے منافی ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک مختصر سا میں، یہ بڑا سمندر ہے، ایک پھیلاؤ ہے، لیکن میں اس کو ذرا سمیٹ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرات یہ عرض ہے کہ مقصد معراج تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں بلایا، کس لیے بلایا، کیوں بلایا۔ انہوں نے لکھا ہے کیوں بلایا، کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یوں کیوں کیا، کیا کا جواب تو ہے، لیکن کیوں کا جواب نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے طلباء کے ساتھ، بہت بڑا سید الطائفہ تھے، تو کتے بیٹھے ہوئے تھے چند، تو سید الطائفہ نے دیکھا، بظاہر تو کتے خاموش تھے لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئے ہوں۔ سید الطائفہ، حالانکہ کتے کی عادت نہیں ہے خاموش ہونے کی، کتا اپنی زبان میں بولیاں بولتا رہتا ہے، فکریں کستا ہے، لیکن سید الطائفہ کو دیکھ کر حیا کر گیا، خاموش ہو گیا، عادت بدل ڈالی، کیونکہ یہ کتوں کی عادتیں بھی بدلنے والے لوگ ہیں، عادت بدل دی، خاموش ہو گیا، لیکن وہ خاموشیوں کی زبان سننے والا، اس نے القاء کیا کہ کتا جنید تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، شبلی ساتھ ہیں، بڑے بڑے اکابر صوفیاء ساتھ ہیں، تو تھوڑی دیر کتے کی طرف دیکھ کر حضرت جنید رونے لگے، اتنے روئے کہ دامن بھیگ گیا۔ حضرت شبلی نے بڑھ کر عرض کی حضور کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ ہے اللہ نے مجھے کتنا علم دیا ہے، کتنا فہم عطا فرمایا ہے، کتنی دانائی عطا فرمائی ہے کہ تم جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ میرے جوتیاں اٹھاتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، اللہ نے مجھے اتنا علم اور عقل دیے، لیکن آج اس کتے کے سوال نے مجھے خاموش کر دیا، اس کے سامنے ہی میں بول سکا۔ کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ جنید سانس تیری بھی چلتی ہے، سانس میری بھی چلتی ہے، بھوک تجھے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، زبان پہ ذائقہ تیرا بھی ہے، میری زبان پہ بھی ذائقہ ہے، کڑوی چیز میں بھی نہیں کھاتا، جو میری طبیعت کو مرغوب چیزیں ہیں وہ میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، تم بھی کھاتے ہو، مرنے کے وقت، سانس اکھڑتے وقت مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جس طرح تجھے ہوتی ہے، میرے بھی پیٹ میں درد پڑتا ہے، میں بھی تکلیف، مجھے بھی قبض ہوتا ہے، ہر چیز جو تمہیں ہے وہ میرے ساتھ ہے، صرف میں بول نہیں سکتا۔ لیکن بتاؤ کہ اتنی مخلوق، اتنی عظمت، اتنی جاہ و جلال، اتنی شان، یہ کتابیں، یہ درس، یہ خانقاہ، یہ دبدبہ، یہ سہولت، یہ تمکنت، یہ شان، کہ لوگ دست بستہ ہیں اور آپ کے جلوں میں چل رہے ہیں، تم نے اللہ کی بارگاہ میں کون سا ایسا عمل کیا کہ تمہیں یہ شان دے دی، اور میں نے اس کا کیا قصور کیا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ اللہ اکبر۔